امریکی ووٹرز کا کہنا ہے کہ اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ نومبر کے صدارتی انتخابات سے پہلے امریکہ تقسیم کا شکار ہے۔ میرا خیال ہے سول رائٹس کے بعد سے ہم نے اب ملک کو سب سے زیادہ منقسم دیکھا ہے۔ میرا مطلب ہے ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو آپس میں بات بھی نہیں کر سکتے۔ ریکارڈنگ انجینئر مائیکل میکڈرموٹ کا خیال ہے کہ سیاسی بنیادوں پر منقسم میڈیا اس مسئلے میں اضافہ کرتا ہے۔ الگ الگ نظریات کے لیے آپ کے پاس الگ نیوز اسٹیشن ہیں۔ آپ کو سب کچھ کسی قدر شک و شبہ کے ساتھ سننا پڑتا ہے۔ 2023 میں کیے گئے ایک سروے سے ظاہر ہوا کہ امریکیوں کے نزدیک نیوز میڈیا جمہوریت کو نقصان پہنچا رہا ہے اور سیاسی تقسیم کم کرنے کی بجائے اس میں اضافہ کر رہا ہے، اور صرف 16% نے کہا کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ نیوز میڈیا خبریں مکمل، درست اور غیر جانبدارانہ طور پر نشر کرتا ہے۔ جب آپ خبر پڑھتے ہیں تو آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خبر آپ کو کون دے رہا ہے۔ اس کے الفاظ سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو کس رخ لے جانا چاہ رہے ہیں۔ میڈیا کا تقسیم پیدا کرنا حادثاتی نہیں ہے، یہ کہنا ہے جسٹن اوون کا۔ وہ بیکن سینٹر آف ٹینیسی کے صدر ہیں، جو آزاد مارکیٹ پبلک پالیسی کی ایک تنظیم ہے۔ اس سے توجہ ملتی ہے اور نظریں آپ کی خبروں اور اسی طرح کی چیزوں پر پڑتی ہیں، اور صاف بات یہ ہے کہ اس سے ایک انتہائی موقف اپنانے کی تحریک بھی ملتی ہے جو آپ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ اس کو زیادہ توجہ ملتی ہے۔ بہت سے لوگ سیاسی تقسیم وسیع کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ لوگ اپنے نظریات کا ببانگ دہل اظہار بھی کرتے ہیں، جس سے اختلاف کو مزید ہوا ملتی ہے۔ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ روایتی اور سوشل میڈیا تقسیم پیدا کرتے ہوں، مگر ماہرین کہتے ہیں کہ وہ اختلاف کی وجہ نہیں ہیں۔ اس بارے میں بہت کم شہادت موجود ہے کہ میڈیا کبھی بھی لوگوں کے انتہائی گہرے احساسات کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ لوگوں میں تقسیم میڈیا میں اس تمام تبدیلی اور پارٹی کی بنیاد پر خبروں کے ابھر کر آنے سے بہت پہلے پیدا ہو رہی تھی۔ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ روایتی اور سوشل میڈیا تقسیم پیدا کرتے ہوں، مگر ماہرین کہتے ہیں کہ وہ اختلاف کی وجہ نہیں ہیں۔ ایسے میں جب صدارتی انتخابات قریب آ رہے ہیں، یوہنا ڈنوے کو اس بارے میں بہت تشویش ہے کہ غلط اطلاعات پھیلیں گی اور سچ کو داستان سے الگ کر کے دیکھنے کے لیے صارفین کے چیلنجز میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ویرونیکا بالدریس اگلیسیس کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔